جی ناظرین سوری، آج ہم جو ہے وہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں اور 11 بج گئے ہیں. انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. قریب 2 گھنٹے کا کچھ دیر میں آنے کی وجوہات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. جعلی کرینہ کپور جس کے حوالے سے ہم گزشتہ جو ہے وہ 2 ہفتوں سے پراپر کام کر رہے ہیں. 4 مہینوں سے یہ کیس چل رہا ہے مغویہ بچی کا، اور 3 مہینے ہم سوئے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. 1 مہینے سے ہم انٹر ہوئے اور پچھلے 15 دنوں سے ہم مسلسل اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. دن رات جو ہے وہ ہم مختلف جو ہے وہ انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. بھاگ دوڑ ہماری لگی ہوئی ہے. تو جعلی کرینہ کپور صاحبہ جو ہے، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ کہتی ہے کہ میرا آرمی کا ہے اور حساس اداروں میں میرے خاندان والے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے جب کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی تب ہمارے پاس گاڑی تھی، بلکہ میں نے ایک انٹرویو میں سنا اور مجھے جو ہے وہ ہنسی آنا شروع ہو گئی کہ جب پیسوں کا نظام نہیں تھا، بارٹر سسٹم تھا. غلطی سے کہیں اس نے پڑھ لیا ہوگا یا سن لیا ہوگا کہ بارٹر سسٹم کیسے کہتے ہیں. تو بارٹر سسٹم جب تھا اس وقت بھی جو ہے وہ برٹش آرمی میں ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو پیسے ملتے تھے. لوگوں کے پاس روپے کی شکل میں کوئی چیز نہیں تھی. یہ بی بی اگر میرے سامنے آ جائے اور میرے ان سوالوں کا جواب دے، اگر اس میں اتنی ہمت ہے، اسے ان چیزوں کا پتہ ہے، جس طرح کی بیٹھ کر مختلف جو ہے وہ یوٹیوبرز کو جب یہ انٹرویو دیتی ہے اور چولے مار رہی ہوتی ہے، اس چیز کا اسے اندازہ ہی نہیں ہے. اب میرا سوال ان بھائیوں سے ہے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو ہماری بہنیں ہیں جو یوٹیوب چینل کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ریبٹل کریں، اس طرح کے سوالات کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بارٹر سسٹم کب تھا. عجیب طرح کی یہ چیزیں کر رہی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کے جو ہے وہ پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے. گزشتہ کچھ دنوں سے جب ہم نے بولنا شروع کیا، جب ہم نے اس کی اصلیت بتانا شروع کر دی، تو پھر یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مختلف اداروں میں دوڑ لگانا شروع کر دی، کبھی کہیں. اور جب یہ دیکھا کہ کچھ نہیں ہونے لگا تو پھر جو ہے وہ دھمکیوں پر اتر آئی. کسی جو ہے وہ میں نے دبے لفظوں میں آپ کو 1 آدھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بندے کی دھمکی. آج تو پھر حد ہو گئی. ایک صاحب جن کا نام کاشف ضمیر ہے، ویسے کاشف ضمیر نام ہے لیکن ہے یہ بے ضمیرہ قسم کا آدمی. یہ گزشتہ 4 دنوں سے مسلسل مجھے فون کر رہا تھا. اس کے ڈی پی کے اوپر اس کی اور ظفر سپاری اس کی فوٹو لگی ہوئی تھی. یہ مجھے 4 دنوں سے مسلسل کچھ 40-50 کے قریب میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہ کال کر چکا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس طرح کی بدمزگی ہو. میں فون ہی پک نہیں کر رہا تھا. پھر جب میں نے فون پک نہیں کیے تو مسلسل پھر جو ہے وہ مجھے میسیجز کے اوپر دھمکیاں جو ہے اس نے دینا شروع کر دی. جان سے مارنے کی دھمکی، کیس سے ہٹنے کی دھمکی، مظلوم سید کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی، پھر سیدوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. اس نے ایسا بے ضمیر آدمی ہے کہ جو ہے وہ سید زادیوں کو گالیاں دینا شروع کی. یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا. میرا نام اسد عباس جعفری ہے. یہ تمام چیزیں میرے پاس ثبوت میں موجود ہیں. یہ جو کہتی تھی کہ میرے فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آرمی کا ہے، جو یہ کہتی تھی کہ حساس اداروں میں ہمارے خاندان والے ہیں، یہ پچھلے کچھ دنوں سے جو اس کے حساس اداروں کے لوگ ہیں، مبینہ طور پہ جعلی، جس طرح یہ جعلی کرینہ کپور ہے، اسی طرح جعلی جو حساس اداروں کے افسران ہیں جو اس کے تعلقات ہیں، وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے. جو ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کے لیے میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں، اور یہ ویڈیو میں اس پروگرام کے اندر، اس لائیو سیشن کے اندر 2-3 دفعہ پلے کروں گا تاکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس سے دیکھ سکے. کچھ ایسے میسیجز ہیں جو میں ڈسپلے نہیں کروں گا، وہ FIA کو، سائبر کرائم کو جائیں گے. ہاں جی، السلام علیکم بھائی. کون بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، وہ
کوئی نام بھی بتائیں گے اپنا؟ کاشف کون بھائی؟ میں کتنے احترام سے کتنے پیار سے آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیں کون کاشف؟ کون کاشف بھائی؟ آپ گالیاں دے رہے ہیں، مجھے بتائیں گے، اپنا تعارف کروائیں گے کہ کون کاشف؟ کوئی برائی انسان ہے۔ اچھا کاشف کون؟ کاشف ضمیر؟ ہاں جی۔ اچھا کاشف ضمیر صاحب، کاشف ضمیر صاحب آپ کو پتا ہے آپ نے کس کو فون کیا؟ بھائی اسد جعفری بات کر رہا ہوں، میں جرنلسٹ ہوں اسد جعفری۔ اچھا کاشف ضمیر صاحب آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں؟ کاشف ضمیر جو ٹک ٹاکر ہے؟ ہاں جی۔ اچھا ٹک ٹاک، اس کا مطلب ٹک ٹاکر مجھے گالیاں دے رہا ہے؟ ہاں جی۔ چلے ٹھیک ہے کاشف بھائی، اپنا خیال رکھیں، سلامت رہیں، جیتے رہے، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاشف ضمیر صاحب ہے، یہ مسلسل 4 دنوں سے مجھے فون بھی کر رہے تھے، اور یہ ٹک ٹاکر ہے، خود ساختہ جو ہے، یہ گینگسٹر بھی ہے، اور انتہائی بیہودہ قسم کی گفتگو کر رہے تھے، بیہودہ قسم کی گالیاں دی جا رہی تھی، اور یہ گالیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس گینگ تک پہنچ چکا ہوں جس کو یہ جعلی کرینہ کپور رن کر رہی ہے۔ جعلی کرینہ کپور مجھے یہ کہتی تھی کہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ ایجنسیوں میں ہے، میرا پورا خاندان جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ ہماری فوجی فیملی۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ کاشف ضمیر صاحب جو ہے، جو ٹک ٹاکر ہیں، یہ ظفر سپاری کے ساتھ ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے، یہ سارے جو لوگ ہیں، مطلب یہ ایجنسیاں ان کی، مطلب اسد جعفری کو اگر ڈروانا ہے تو آپ کو ٹک ٹاکر ملے ہیں، اور وہ بھی مطلب جو آلریڈی جو ہے وہ فراڈیا ٹک ٹاکر ہے، جو مبینہ طور پر گینگسٹر ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ مختلف پرچے ہوئے ہیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو، آپ ہمیں دھمکیاں لگوا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کوئی ہمارے کم از کم، میں پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، مجھے اگر کسی سے دھمکی لگوانی تو مجھے پتا تو ہو کہ کوئی اس لیول کا بندہ ہے جو اسد جعفری کو دھمکی لگا رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس جعلی کرینہ کپور کے جو حساس اداروں کے لوگ تھے، یہ جو ہے وہ مجھے ابھی تو کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں جو آپ سکرین کے اوپر چیزیں چلا سکتے تھے وہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ جعلی کرینہ کپور کے حوالے سے، جعلی کرینہ کپور جو ہے، میں چاہوں گا کہ ابھی کال ریسیو نہ کی جائے بلکہ کچھ ان کے اوپر بات کر لی جائے۔ اچھا جی، بات یہ ہے سن 2009 کی کرینہ کپور، جعلی کرینہ کپور، سستی کرینہ کپور، چائنا کی کرینہ کپور۔ 2009 میں جب آپ سیالکوٹ سے 3 بہنیں لاہور تشریف لاتی ہیں اور آپ قیام پذیر ہوتی ہیں غازی روڈ لاہور پنجاب سوسائٹی، ایک دودھ والی دکان کے اوپر ایک چھوٹا سا فلیٹ ہوتا ہے، 1 کمرے کا چھوٹا سا، دودھ کی دکان کے اوپر مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے نیچے دکان ہے دودھ کی، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک کمرہ ہے۔ فلیٹ تو خیر بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا سا کمرہ جتنا عام روٹین میں باتھ روم ہوا کرتے ہیں اتنا کمرہ تھا۔ وہاں پر آپ 3 بہنیں رہتی تھی، آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی تھا جسے آپ کہتی تھی کہ ہمارا بھائی ہے۔ 3 بہنیں 2009 میں لاہور وائی بلاک کے بالکل پاس پنجاب سوسائٹی، وہاں پر جیسے ہی گیٹ کے اندر ہوں تو رائٹ سائڈ پہ دودھ دہی کی دکان کے اوپر ایک چھوٹا سا باتھ روم جتنا کمرہ، جہاں پر آپ رہائش پذیر تھیں اپنے 3 بہنوں کے ساتھ، ایک چھوٹا سا بھائی۔ پھر اب میڈیا میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنا کام جو تھا وہ اب کر رہی تھی۔ ایک لڑکا، تو اس لڑکے کا نام نہیں لیتا میں، پتا ہے مجھے، آپ کی چھوٹی بہن، آپ سے جو چھوٹی ہے، الزام عائد نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں آپ کو، انکار کیجئے گا۔
اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. آپ 3 بہنیں 2 بہنیں اس کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر کبھی کہاں کبھی کہاں اپنے ماڈلنگ اپنی ایکٹنگ اس کے شوق میں آپ ادھر ادھر جاتی تھی. کس کے اوپر؟ موٹر سائیکل کے اوپر. آپ کا اپنا نہیں تھا, ایک لڑکا تھا جو پھنسایا ہوا تھا, جو آپ کی ڈیوٹی دیتا تھا. یاد نہ آئے تو بتا دیجئے گا, میں دوہرا دوں گا. پھر ایک ڈرامہ چلا, ٹی وی ڈرامہ جیو کے اوپر, جس میں آپ کو ایک رول دیا گیا, نیگیٹو رول تھا. اس میں کون کون کریکٹرز تھے, جب ضرورت محسوس ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ 1000 روپے کے 2000 روپے کی اجرت پر کام کرتی تھی. آپ کہتی ہیں کہ آپ کے خاندان کے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوگی. آپ 1000 2000 کے اوپر کام کرتی تھی. کافی ہے یا اور بتاؤں؟ آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے, آپ جو میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں جب آپ نے دیکھا کہ یہ اب مجھے نہیں چھوڑے گا, اور یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ ایک سیلیبریٹی ہیں, تو آپ کو اگر آپ غلط بیانی کریں گی, جھوٹ بولیں گی, اگر ہم بحیثیت جرنلسٹ کسی سیاستدان کو اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر کیوں نہیں؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ میں بڑی جو ہے وہ گھریلو خاتون ہوں, میں گھر سے باہر نہیں نکلتی, تو پھر میرے اوپر بات نہ کی جائے. جب آپ یہ کہیں گی کہ میں ماڈل ہوں, میں ایکٹر ہوں, اور میں اینکر ہوں, اور آج کل آپ صحافی بھی, اور اوپر سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی, تو پھر بات تو ہوگی. کیونکہ آپ تو بھائی شخصیت ہے, آپ کے پرستار ہیں, کچھ 4-5 لاکھ آپ کے فالوور ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری جو سستی کرینہ کپور ہے, جو پاکستان کی کرینہ کپور ہے, اس کا ماضی کیا ہے. جیسے آپ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو آپ امیتابھ کا, کرینہ کا, یا باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی بچپن کی باتیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تو میں اپنے اون دیکھنے والوں کی دلچسپی کے لیے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میڈیا میں بڑی سٹرگل کی, آپ کی محنت کو داد دینی چاہیے. آپ کے جو پرستار ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ خاندانی امیر نہیں ہیں, بلکہ آپ کو فخر ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا باپ گارڈ ہے. آپ اپنا بیچارہ جو باپ گارڈ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ اس کو میجر جنرل اور جنرل بنا رہی ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک گارڈ کی بیٹی ہیں, آپ ایک غریب گھرانے سے ہیں, آپ کو فخر ہونا چاہیے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی اماں یونیورسٹی کے لیکچرار نہیں ہے, آپ کی اماں ایک چھوٹے سے اسکول میں ٹیچر تھی. تو کیا ٹیچر کی عزت نہیں ہوتی؟ مطلب آپ تذلیل کر رہی ہیں ان ٹیچرز کی جو پرائمری اسکول کی ٹیچر ہوتی ہیں. آپ تذلیل کر رہی ہیں ان گارڈ کی جو کہ اپنی جان کے اوپر کھیل کر لوگوں کی رکھوالی کر کے رزق حلال کماتے ہیں. آپ اپنے آپ کو آپ پاکستان کی امیر ترین خاتون گردانتی ہیں. یہ زیادتی ہے, یہ بھائی زیادتی ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. انسان کو اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے. اگر آپ نے محنت کی, آپ نے شارٹ کٹ لیے, یہ آپ کا فیل ہے. اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ایک کارڈ کے اوپر, زیوں کے کارڈ کے اوپر آپ کیا کیا کرتی رہی ہیں, آپ 1000 کے بدلے میں کیا کیا کرتی رہی, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. آپ پرستار, آپ مطلب ہیروئن ہیں, آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں, آپ ایک بہت بڑی اداکارہ ہیں. بھائی مان گیا آپ کو. میں نارمل زندگی میں تو دیکھا تھا کہ اداکارہ ہوتی ہیں, لیکن آپ تو یہ کون سا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے جی؟
आईफाई अवार्ड होता है, ऑस्कर होता है। ऑस्कर अल्लाह होए मैनू नंबर मिल जाए ऑस्कर वालियां दा, मैं उन्हां नू भेजां, तेरा पूरा प्रोफाइल भेजां। मतलब इस कदर अदाकारा हो यार, आपको दाद देनी, यकीन जानिए आपको आपके टैलेंट को दाद देना चाहिए, आपको वो सीखना चाहिए। जो हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री की अदाकाराएं हैं उनको आपसे सीखना चाहिए। आप ट्यूशन सेंटर खोले, उनको रमूज़ो औकाफ बताएं इसके कि कैसे कम वक्त में कैसे शोहरत की बुलंदियों पर जाया जा सकता है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। इसकी तो ट्यूशन जो है वो आपको देनी चाहिए, अच्छा खासा बिजनेस आपका चलेगा। लिहाजा मैं जो जसारत कर रहा हूं, मैं रोज कहता हूं कि अभी तक मैं कुछ नहीं बता रहा, अभी तक वो लोग बताते हैं जो हमें कॉल जाती हैं, और कॉल के हवाले से आप क्या कहते हो कि ये प्लांटेड होती हैं। आपने अच्छा किया कि आप FIA में चले गए, आपने अच्छा किया। और बहुत सारी पाबंदियां हैं स्क्रीन की जहां पर मैं बात नहीं कर सकता। मैं बड़ा मजबूर आदमी हूं, बहुत मजबूर हो गया हूं, बहुत मजबूर हो गया हूं कि बोल नहीं सकता। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं ये प्रोग्राम दिलचस्पी से सुनती हैं। मुझे आपने वो मौका अनायत किया कि मैं FIA में जाकर उनसे खुले में बात कर सकूं, खुले में कि आप क्या करते थे, कितने में क्या 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 करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या था, और अब आप अपने आप को क्या कहते हो। आप कहते हो कि मैं सियालकोट में मोहल्ले में नहीं रहती थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मुहर्रम है, वरना जहां पे जनाब पैदा हुए हैं उस मोहल्ले में जाके आपकी बचपन की दोस्तें, आपकी स्कूल के दोस्तों को इंटरव्यू करूं, मोहल्लेदारों से पूछूं, आपका पूरा शजरा नस्ब खंगाल के रख दूं। मैं यूट्यूबर तो नहीं हूं, किसको मतलब आपकी जो है वो लोग बच्चे जो हैं वो यूट्यूबर जो आपसे इंटरव्यू के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में आपसे आपके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, और आप वहां पर जो है वो अपने आप को असली करीना कपूर समझना शुरू कर देते हैं। हैरत है यार। अगर किसी ने गलती से, किसी के गलती से मुंह से निकल ही गया, आप तो पक्की हो गई हैं उस पे क्या वाकई करीना कपूर है। ओ भाई आपका क्या बैकग्राउंड था, अब आप जो है वो जिन गाड़ियों पे बैठी हुई हो, जो आप फार्म हाउस लेके बैठे हुए हो, आप तो फिर जो है वो ऐसी शख्सियत है। अगर सियासतदानों का मुहासबा हो सकता है तो भाई अदाकारों का क्यों नहीं हो सकता। आप अपने वीडियोस के अंदर कभी किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हो, कभी किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हो, तो भाई अपना भी तो मुहासबा करवाओ ना। बताओ कि आपके पास ये जो पैसा ये कहां से आया है, क्या आपकी लॉटरी लगी है, कौन सी ऐसी आपने कमेटी डाली थी जो अचानक से इतने पैसों की निकल आई है, बताना तो चाहिए ना भाई। लोग जानना चाहते हैं। ये जो 4.5 लाख अफराद जो है वो गालिबन आपके फॉलोअर्स हैं यार, वो हक रखते हैं, वो आपको देखते हैं, तो आप महीने का 10-12 लाख रुपए कमा रही हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए। आप जो कहते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती, हम झूठ नहीं बोलते, हम खबर आपको सबसे पहले देते हैं, और हम वो आपको खबर देंगे जो कोई बंदा आपको नहीं देगा। तो भाई कोई अपने बारे में भी खबर दो, और वो भी सच्ची दो ना, उनको पता चले कि आप कौन हो, कहां से हो, अब्बा जी क्या करते थे, अम्मा जी क्या करती थी, आपकी 2 छोटी बहनें वो क्या करती थी, बताओ ना। मेरे तो जबान के ऊपर ताले लगे हुए, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अब सहाफी हूं, बस तरीके से जो है वो लोगों को बता सकता हूं। बाकी जो आप हमें कहां लेके गए हो वहां पर जाकर हम इंशाल्लाह बताएंगे। बाकी जो आज आपने जो हरकत की, ये जो आपका कतूरा था, जिसने आज मुझे कॉल करके गालियां दी,
دھمکیاں دی, میسیجز کیے, کافی دنوں سے یہ کال کر رہا تھا, پھر صبح سے یہ مسلسل مجھے میسیجز کر رہا تھا, میں اٹھا نہیں رہا تھا. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر فوٹو بھی لگی ہوئی تھی ظفر سپاری صاحب کی اور کاشف ضمیر صاحب کی, جو بے ضمیرہ ہے اس کی. پھر میں نے کہا کہ اچھا چلے, میری دیگر کچھ اپنی مصروفیات تھی, مجھے جو ہے وہ مختلف دفاتر میں آپ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آنے والے دنوں میں ہوگی, تو میں مختلف اداروں میں تھا, بزی تھا. پھر میں واپس آیا آفس میں, پھر جو ہے وہ اس کی کال آئی, جو آپ کا بہنوئی ہے, کیا نام ہے غالباً اس کا, یہ جو کاشف ضمیر, ہاں جی, وہ آپ کا جو بہنوئی ہے کاشف ضمیر, اس کا مجھے فون آیا. اس نے دھمکیاں دی, مجھے گالیاں نکالی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ بھئی اگر آپ ایک پلیٹ فارم پر چلے گئے تھے میرے خلاف FIA میں, تو وہاں پہ انتظار کرتے, وہاں پر دونوں پارٹیوں کو سنا جاتا ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ باطل پر ہے, کون معاشرے کو بہتر کرنا چاہتا ہے, کون اسلامی اقدار کو بچانا چاہتا ہے, کون مظلوم کے ساتھ ہے اور کون مظلوم کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے, کون ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہے, کون اسلامی معاشرے کی جو بنیادیں ہیں, جو ہمارے اخلاقی قدریں ہیں, اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. ایک پلیٹ فارم پر تھرڈ پارٹی کے پاس بیٹھتے, انویسٹیگیشن ایجنسی ہے فیڈرل کی, وہاں پر بیٹھتے, اپنے ثبوت لے کے آتے. آپ نے انتظار ہی نہیں کیا, بھائی اتنی جلدی میں ہے, بھئی آپ کی کوئی خلاف بات کر لے تو آپ کہتے ہو ہرزہ سرائی ہوئی ہے. ارے ملکہ برطانیہ معافی چاہتے ہیں, آداب بجا لاتے ہیں آپ کے حکم کی کہ آپ کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے. تو آپ نے یہ حرکت فرما دی کہ ایک غنڈہ, انڈر ورلڈ ڈون, نام نہاد, خود ساختہ, آپ کی طرح جعلی, فون کر کے مجھے دھمکیاں دے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے جسارت کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس کو کال کی ہے؟ مطلب ٹک ٹاکر اسد جعفری کو دھمکی دے رہے. اللہ اکبر. مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کہاں تک جا سکتے ہو. آپ تو یہ کہتے تھے, ابھی جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے, اچھا ابھی میں غصے میں نہیں ہوں. آج حیرت کا مقام ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ آرمی کا ہے اور حساس اداروں کا ہے, تو آج وہ مجھے بدماشوں سے دھمکیاں دلوا رہا ہے. جن دوستوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, میں ان کے لیے ایک بار پھر جو ہے وہ یہ ویڈیو پلے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگایا جا سکے. آج یہ جو دھمکیاں اس نے دی ہیں, اس حوالے سے پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل جو ہیں, مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اس حوالے سے ٹکرز بھی چلے ہیں اور چل بھی رہے ہیں. مجھے مختلف جو ہے وہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے فون آئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے احتجاج کریں گے اور مختلف ساری چیزیں ہیں. میں نے کہا ابھی آپ رک جائیں, دیکھتے ہیں, کل دیکھتے ہیں. چلیں یہ پہلے آپ ملاحظہ کریں, اس کے بعد پھر آپ کو اگلی سٹوری بتاتے ہیں. ہاں جی, السلام علیکم. بھائی کون بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا, وہ کو نام بھی بتائیں گے اپنا؟ کاشف کون بھائی؟ میں کتنے احترام سے کتنے پیار سے آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے بتائیں کون کاشف؟ کون کاشف بھائی؟ آپ گالیاں دے رہے ہیں, مجھے بتائیں گے, اپنا تعارف کروائیں گے کہ کون کاشف؟ کوئی بڑا انسان ہے.
اچھا کاشف کون؟ کاشف ضمیر؟ ہاں جی اچھا کاشف ضمیر صاحب. کاشف ضمیر صاحب آپ کو پتا ہے آپ نے کس کو فون کیا؟ بھائی اسد جعفری بات کر رہا ہوں میں جرنلسٹ ہوں اسد جعفری. وہی کہہ رہا ہوں وہ برا ہی بڑا انسان ہے. اچھا کاشف ضمیر صاحب آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. کاشف ضمیر جو ٹک ٹاک کر ہے؟ ہاں جی اچھا ٹک ٹاک، اس کا مطلب ٹک ٹاکر مجھے گالیاں دے رہا ہے. ہاں جی چلے ٹھیک ہے کاشف بھائی اپنا خیال رکھیں، سلامت رہیں، جیتے رہے. میں اب آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاشف ضمیر صاحب ہے، یہ مسلسل 4 دنوں سے مجھے فون بھی کر رہے تھے اور یہ ٹک ٹاکر ہے، خود ساختہ جو ہے، یہ گینگسٹر بھی ہے اور انتہائی بیہودہ قسم کی گفتگو کر رہے تھے، بیہودہ قسم کی گالیاں دی جا رہی تھی. اور یہ گالیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس گینگ تک پہنچ چکا ہوں جس کو یہ جعلی کرینہ کپور رن کر رہی ہے. جعلی کرینہ کپور مجھے یہ کہتی تھی کہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ ایجنسیوں میں ہے، میرا پورا خاندان جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ ہماری فوجی فیملی. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ کاشف ضمیر صاحب جو ہے جو ٹک ٹاکر ہیں، یہ ظفر سپاری کے ساتھ ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے، یہ سارے جو لوگ ہیں مطلب یہ ایجنسیاں ہیں ان کی. مطلب اسد جعفری کو اگر ڈروانا ہے تو آپ کو ٹک ٹاکر ملے ہیں، اور وہ بھی مطلب جو آلریڈی جو ہے وہ فراڈیا ٹک ٹاکر ہے، جو مبینہ طور پر گینگسٹر ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ مختلف پرچے ہوئے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو. آپ ہمیں دھمکیاں لگوا رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے کوئی ہمارے کم از کم، میں پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، مجھے اگر کسی سے دھمکی لگوانی تو مجھے پتا تو ہو کہ کوئی اس لیول کا بندہ ہے جو اسد جعفری کو دھمکی لگا رہا ہے. جی ناظرین یہ تھے معزز خود ساختہ حساس اداروں کے جعلی کرینہ کپور کے رشتہ دار. غالباً اس کی چھوٹی بہن کا گھر والا ہے، یہ خامد ہے، بہنوئی ہے، جس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے نا. میرا خیال ہے بہنوئی ہے، مجھے لگتا ہے جتنی اسے تکلیف ہو رہی تھی اس جعلی کرینہ کپور کی، اور جتنا اس کو غصہ تھا سادات کے اوپر. میں کیا کہوں، مجھے بہت سمجھایا گیا کہ اب میں غصے میں گالی بھی دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تو میں نہیں سمجھتا، وکیل صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں کہ نہ کیا کریں. وہ آپ سادات کو گالیاں دے رہے ہو، بند رکھیں ابھی. جس کے کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نے آپ کی شفاعت کرنی ہے، آپ ان کو گالیاں دے رہے تھے. آپ نے اس قدر گالیاں نکالی ہیں، الحفیظ اللہ مان. اور آپ جس طرح جو ہے وہ دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، میں کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. وہ ظالم آدمی، تجھے کیا سمجھاؤں، جاہل آدمی، بے وقوف آدمی موت کا کس کو ڈرا رہا ہے؟ کس کو ڈرا رہا ہے موت سے؟ میں تو جب گھر سے نکلتا ہوں، میں جب یہاں پر پروگرام کرتا ہوں تو آخر میں یہ کہتا ہوں اللہ نے اگر ہمیں سانسیں بخشی تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں تو گھر سے جب نکلتا ہوں تو یہ سوچ کے تھوڑا نہ نکلتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا کامل یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اگلی سانس میرے مولا کے، میرے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. تو پھر کیسے سوچ لیا؟ میں تو پہلے ملنگ ہوں، بھائی مجھے کال کرنے سے پہلے میں نے کیوں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس کو فون کیا ہے؟ اسد جعفری کو. اور جاہل آدمی میڈیا سے پوچھ تو لیتے اور پریس کلب میں چلے جاتے، کسی صحافی، سینئر صحافی سے پوچھتے تو صحیح کہ یہ کون ہے، تو آپ کو وہ بتاتا کہ یار یہ تو پاگل آدمی ہے، ملنگ آدمی ہے، اس کی سوئی جہاں پہ اٹک جاتی ہے، فرقی جہاں پر گھوم جاتی ہے، تو پھر یہ نہ نفع دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے. تو لہذا بات یہ ہے کہ میں دوستوں کا دوست ہوں، دشمنی میری کسی کے ساتھ نہیں ہے.
الحمدللہ میں جہاں پہ لگتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو میں مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں. بڑا غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے, سیدوں کا میں نوکر ہوں. یہ اللہ اعلان کہتا ہوں کہ میری زندگی میں سعادت پہ اتنا برا وقت آ جائے تو مجھے مر جانا چاہیے. آج ہم ہیں, کل مر جائیں گے. کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو کہ ہم دنیا میں, مطلب ہم کوفی اور شامی تو نہیں ہیں بھائی. کس طرح کی بات کرتے ہیں آپ کو؟ آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. رسول پاک رحمت للعالمین ہیں, انسانیت کا درس دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمانوں میں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو آپ آواز اٹھائیں. آپ کسی بھی انسان کے اوپر اگر خدا نخواستہ ظلم ہو تو آپ مظلوم کا ساتھ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے, کیا رنگ ہے, کیا نسل ہے. لہذا مجھے ہنسی آ رہی ہے, آج غصہ نہیں آ رہا. میں 2-3 دنوں سے غصے میں تھا آپ لوگوں کو جگانے کے لیے. مجھے ایک بہن نے کہا کہ آپ بہت سختی سے, ایک کالر سے آپ نے بات کی ہے, تو میں نے ان سے معذرت کی کہ میری بہن میں معافی چاہتا ہوں. لیکن وہ سختی لہجے میں کیوں تھی کہ پچھلے 4 مہینوں سے آپ صرف باتیں کر رہے تھے, ہر بات مہدی علی کاظمی پہ ڈال رہے تھے. کچھ آپ کی بھی ذمہ داریاں تھیں. میں یہ کہتا تھا کہ وہ مظلوم کس قدر پریشانی کا شکار ہے, آپ اسے مشورے دے رہے ہیں کہ یہ کر لیں, وہ کر لے, اس کے خلاف یہ کر لے, یہ جو جعلی کرینہ کپور بیٹھی ہے اس کے خلاف عدالتوں میں جائے. کچھ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. یار یہ پانی پیئے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے, کیا کہیں گے؟ جی عبداللہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات دینا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ کال نہیں کرتے, یعنی کہ کوئی بھی کس طرح کے موقع پہ نا آپ وہ ضرور لیتے ہیں.